ناظرین گرامی، جنگ عظیم کے سلسلے میں اب تک ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا چکے ہیں کہ اس جنگ کے اسباب کیا تھے اور کس ملک نے کب جنگ کا حصہ بننے کا اعلان کیا تھا۔ اب ہم پہلے حملے کا ذکر کریں گے، لیکن اس کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یورپ کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی آگ پہلے ہی سے اپنے زوروں پر تھی اور جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے ہی متحارب قوتوں نے جنگی منصوبہ بندیاں مکمل کر رکھی تھی۔ جنگ عظیم اول کا آغاز اگست 1914 میں ہوا، تاہم جرمنی اور فرانس نے اپنے جنگی منصوبے 20ویں صدی شروع ہوتے ہی بنا لیے تھے۔ جرمنی نے 1905 میں شیلفن پلان ترتیب دے دیا تھا، جبکہ فرانس نے اس کا توڑ کرنے کے لیے منصوبہ نمبر 17 تیار کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ جرمنی نے فرانس کے جو علاقے چھین رکھے ہیں ان کی واپسی کے لیے ایک نہ ایک دن جنگ ضرور ہوگی۔ اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لینے کے لیے فرانس کی فوج الساس اور لورین کے نزدیک ترین بارڈر پر اپنی توجہ مرکوز کرے گی۔ اس صورت میں جرمنی بیلجیم کے ذریعے فرانس کے دفاعی لحاظ سے کمزور ترین حصے ڈنکرک اور مزریز کے درمیان حملے کر کے فرانس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیرس پر قبضہ جمائے گا۔ الساس اور لورین کے دفاع کے لیے جرمنی کی 5ویں اور 6ٹی فوج تعینات تھی، جس کا مقصد فرانسیسی افواج کو چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اشتعال دلانا اور بالآخر پہلی اور دوسری آرمی کو ان کی پشت پر پہنچ جانے کا موقع دینا تھا، تاکہ دشمن کی رسد کا راستہ مکمل طور پر مسدود ہو جائے۔ اس طرح فرانسیسی فوج کو ایک دائرے کی شکل میں قید کر لینے کے بعد ان کے مکمل طور پر خاتمے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ شیلفن پلان میں جرمن فوج کی ساری توجہ فرانس کی جانب تھی۔ سن 1905 تک روس جاپان سے شکست کھانے کے بعد تیزی کے ساتھ فوجی اصلاحات کر رہا تھا اور وہ پہلے جیسا کمزور ملک نہیں رہا تھا۔ دوسری جانب جرمنی کے لیے سرحدی پٹی کے نزدیک سار میں کوئلے کی کانیں اور راہین لینڈ کی صنعتی ریاست انتہائی اہم ہو گئی تھی، جن کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنا اہم کانہ حرکت تھی۔ جنرل شیلفن کی 1905 میں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جگہ جنرل ہیلموت وان مولٹک نے لے لی۔ جب جرمنی 1905 میں شیلفن پلان اور 1912 میں اس میں ترمیم کر چکا تھا تو ایسے میں فرانس بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس لیے اس نے 1911 میں ایک منصوبہ تیار کیا۔ سن 1911 میں برطانیہ اور فرانس کے قریبی تعلقات تھے اور یہ طے پا چکا تھا کہ جرمنی سے مقابلے کے لیے برطانیہ اپنی فوج کو فرانس کے بائیں طرف حربی کارروائیوں کے لیے بھیجے گا۔ 1870 میں یوروشیا سے جنگ میں شکست کھانے اور اپنے صوبے الساس اور لورین کھو جانے کے بعد فرانس میں ان علاقوں کے حصول کے لیے انتہائی شدید جذبات تھے، اس لیے انہوں نے 1911 میں منصوبہ نمبر 16 تیار کیا، جو الساس اور لورین کے صوبوں میں جارحیت کے لیے بنایا گیا تھا۔ فرانس کی جانب سے بظاہر یہ منصوبہ اپنے صوبوں کی واپسی کے لیے بنایا گیا تھا، تاہم اسے جنرل آگسٹین ایڈورڈ نے پسند نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جرمنی الساس اور لورین کے دشوار گزار راستوں کی بجائے بیلجیم کے راستے فرانس پر حملہ کرے گا۔ اس نے تجویز دی کہ بیلجیم کے ساتھ محاذ کو محفوظ کیا جائے تاکہ ممکنہ جرمن حملے کی صورت میں جارحانہ حکمت عملی اپناتے ہوئے جرمن فوج کو بیلجیم سے باہر نکالا جا سکے۔ جنرل آگسٹن کے منصوبے میں یہ قباحت تھی کہ اسے ایک تو پوری فوج کی نئی صف بندی کرنا پڑتی اور دوسرا بیلجیم کی غیر جانبدارانہ حیثیت کو نقصان پہنچتا، اس لیے انہیں ہٹا کر جنرل جوزف جوفر کو چیف آف سٹاف بنا دیا گیا، جو بعد میں مارشل کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ جنرل جوزف نے جرمن حملے کی صورت میں دفاع کے لیے غیر واضح اور نامکمل منصوبہ پیش کیا، جس میں انہوں نے ان جگہوں کی نشاندہی کی جہاں دشمن کے حملے متوقع تھے اور جہاں سے دشمن پر حملے کیے جا سکتے تھے۔ ان کے اس منصوبے کو منصوبہ نمبر 17 کا نام دیا گیا۔ اس منصوبے میں بھی منصوبہ نمبر 16 کی طرح یہی خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ جرمن افواج الساس اور لورین کے صوبوں کے ذریعے فرانس پر حملہ آور ہوں گی، تاہم اس نئے منصوبے میں کسی حد تک بیلجیم کے ساتھ بارڈر کو بھی مضبوط کیا گیا تھا۔ منصوبہ نمبر 17 کے تحت فرانس کی پہلی، دوسری، تیسری اور 5ویں آرمی دائیں سے بائیں الساس اور لورین کے علاقوں سے جرمن افواج کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ جرمنی کے بیلجیم کے راستے حملے کی صورت میں محفوظ 4تھی آرمی کو بائیں طرف حرکت کرنا تھی اور 5ویں آرمی کی جگہ لینا تھی، جبکہ 5ویں آرمی کو بیلجیم کے راستے داخل ہونے والی جرمن فوج کو روکنے کے لیے مزید بائیں جانب حرکت کرنا تھی۔ بصورت دیگر 4تھی آرمی کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تیسری آرمی کے دائیں طرف سے الساس اور لورین کے علاقوں میں موجود جرمن افواج پر حملہ کرے۔ فرانس کے منصوبہ نمبر 17 میں برطانوی فوج کے لیے کوئی اشارہ نہیں تھا، تاہم 5ویں آرمی کے بائیں طرف بہت بڑی سرحدی لائن اسی لیے فرانسیسی افواج سے خالی رکھی گئی تھی کہ وہاں برطانوی فوج صف آرا ہو کر جرمن فوج کا مقابلہ کرے گی۔ اس منصوبے کے مطابق فرانس کی افواج نے بالکل وہی کیا جس کی جرمن شیلفن پلان میں
توقع کی گئی تھی۔ ہم نے اب تک جنگ کے اسباب، ملکوں کے اتحاد، اعلان جنگ، فوجی منصوبہ بندیوں کے بارے میں بات کی ہے۔ آئندہ آنے والی اپنی چوتھی قسط میں ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح باضابطہ جنگ لڑی گئی۔